نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کے درمیان حاضری ہوئی ہمارے محترم عزیز قاری محمد ارشد حفظہ اللہ، یہ ان کی انتہائی سلامتی طبع اور ان کی شرافت اور سنجیدگی کی بات ہے کہ وہ اپنی نسبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے استاد ہیں، ورنہ دور ایسا آ گیا بچوں کہ آدمی استاد کو استاد ماننے کو تیار نہیں۔ استاد تو کہتا ہے کہ میرا شاگرد ہے اور شاگرد یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میرے استاد ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تازہ واقعہ ابھی ہمارا ایک ایسے طالب علم کے جنہوں نے ہمارے سامنے پڑھا، تو جب وہ ہمارے بلاسپور میں آئے کچھ جمعیت کے تعلق سے، تو ہمارے مدرسے کے ایک استاد سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی ہیں، بس اتنا فرق ہے بڑی جماعت میں تو چھوٹی جماعت میں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو بڑا عجیب لگا، میں نے کہا ہمارے سامنے اس طرح سے حقیقت کو بس کیا جا رہا ہے، جبکہ کئی سالوں تک انہوں نے پڑھا۔ خیر، بہرحال پہلی بات تو یہ میں آپ سے کہوں بچوں کہ علم اللہ نے آپ لوگوں کو قرآن کریم کا حفظ کرنے کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور جو قرآن کو سکھاتے ہیں، یعنی پڑھنے والے بھی افضل، پڑھانے والے بھی افضل۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں اور بہت اللہ نے آپ کو اچھا انتخاب کر کے یہاں پہنچایا ہے، آپ کے والدین کے دلوں میں ڈالا کہ وہ آپ کو حافظ قرآن بنائیں اور انہوں نے آپ کو یہاں بھیج دیا۔ اس لیے اس نعمت پر جتنا زیادہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جتنا آپ لوگ شکر ادا کریں گے اسی اعتبار سے آپ بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ ادب اور احترام، کیا ادب اور احترام جتنا زیادہ استاذ کا اور جو بھی علم کے ذریعے ہیں ان کا کیا جائے گا تو اتنا زیادہ آدمی ترقی کرے گا۔ صحیح بات۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ جو تمہارا استاذ بن گیا، چاہے تم نے اس سے ایک حرف پڑھا ہو، ایک پاؤ پارا حفظ کیا ہو یا ایک پارا کیا ہو یا آپ نے الف باتا اس سے پڑھا ہو، وہ آپ کا استاذ ہو گیا۔ لہذا اب اس کا احترام، استاذ جتنے بھی علم کے ذریعے ہیں، آپ یہاں درسگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی درسگاہ ہے، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ تپائی یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اور یہ رحل اور تپائی جس پر آپ رکھتے ہیں یہ بھی ذریعہ ہے۔ تو سارے علم کے ذرائع ان کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ احترام استاذ کا ہونا چاہیے۔ ادب اور احترام سے آدمی کو ترقی کی منزلیں کو طے کرتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ و مرشد دوسرے مرشد تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار بلاسپور تشریف لائے تو انہوں نے ایک عربی کا مقولہ سنایا اور فرمایا کہ من وصل ما وصل الا بالحرمہ، من سقط ما سقط الا بترک الحرمہ، کہ جس آدمی نے بھی ترقی کی منزل طے کی تو احترام کی وجہ سے، اور جو آدمی بھی نیچے کی طرف آیا تو احترام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیشہ ادب اور احترام کو پکڑنا ہے۔ اور تیسری بات، ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، چونکہ وقت تو پورا ہو رہا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام سنا؟ بہت اللہ والے، بڑے مجدد، بڑے محدث، مفسر، اور 1000 انہوں نے کتابیں لکھی، کتنے بڑے مصنف تھے وہ۔ 55 ان کا بھی آیا، اور وہ بھی ایسی آپ کی طرح مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ان کا لطیفہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ گئے مسجد تو سب کی جوتیاں، حضرت کے مزاج میں انضباط بہت تھا، نظم و ضبط، تو سب کی جوتیاں جو ہے حضرت نے سیدھی کی۔ کہنے لگے تو سب بن گئی باقاعدہ، جیسے صف لگتی ہے ایسے جوتیوں کی صف لگا دی۔ پھر خیال ہوا کہ بھئی انہیں ایک امام بھی چاہیے۔ تو اب دیکھو حضرت کا نظریہ شروع سے کیا تھا، تو اپنی جوتیاں حضرت نے آگے رکھ دی کہ ان کا امام ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بچپن سے ان کو ایسا حوصلہ تھا کہ مجھے کچھ بننا ہے اور مجھے کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ان کے اندر یہ حوصلہ رکھا۔ تو اس لیے آپ بھی اس نیت سے پڑھیں کہ انشاءاللہ آگے چل کر
ہم دین کی اور ملت کی خدمت انجام دیں گے، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم قرآن کے حافظ بنیں گے، قرآن کے علم کو شائع کرنے والے بنیں گے، اور انشاءاللہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور انشاءاللہ اور جب آپ گھر جائیں تو ماں باپ کا ادب اور احترام، بچوں میں عام طور سے ہوتا کیا ہے، استاذ کا تو کریں گے چونکہ پتا ہے کہ ڈانٹ فوراً ہوگی، تنبیہ ہوگی، لیکن گھر جائیں گے تو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے بچے، کبھی ماں کو شکایت کبھی ابا کو شکایت۔ ہمارے پاس اس طرح کے مسائل آتے ہیں جو ہم بچوں ہی میں رہتے ہیں۔ ہمارا جو مدرسہ ہے تو حفظ کے بہت سارے بچے ماشاءاللہ 7 درجے 136 طلبہ حفظ میں ماشاءاللہ، اور باقی اس کے علاوہ عربی کے طلبہ ہیں تقریباً 400، تو ان کے درمیان میں روزانہ ہی بات کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو میں ان سے یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی ماں باپ کو عموماً شکایت ہوتی ہے کہ جی کہنا نہیں مانتے بچے، اس لیے آپ گھر جائیں تو سلام کریں، ہے نا، اور جو باپ یا بڑے بھائی یا والدہ یا جو بھی ذمہ دار کوئی کام بتائیں اس کو آپ خوش دلی سے انجام دیں، گھر والوں کا بھی ادب اور احترام کرنے کا آپ لوگ اپنا